بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رمضان المبارک جب آتا ہے بڑی رونقوں کے ساتھ آتا ہے، بڑی رحمتوں کے ساتھ آتا ہے، بندوں کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی عبادتوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، بہت سی رحمتیں، بہت سے خیر اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، لیکن جب گزرتا ہے تو پھر پوری ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی محرومی ہمارے ہاتھ لگتی ہے، ہمارے اعمال جو آسمانوں کے قریب جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے زمین پر آ کے گرتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق جیسے سرے سے سلب کر لی جاتی ہے، عبادتوں کی طرف توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ وہ شیطان جو رمضان میں قید ہوا تھا، مانو رمضان گزرتے ہی جب اس کو رہا کیا گیا، ہمارے اوپر پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے، ہمیں ایسے ڈھنگ سے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسے ڈھنگ سے برائیوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ اچھے اور برے کا فرق جو رمضان میں ہم کر رہے تھے، حلال اور حرام کا فرق جو رمضان میں ہم کر رہے تھے، اللہ کے حکم کو اس کا حکم ماننے اور نہ ماننے کا فرق جو رمضان میں تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کو ہم ثواب کا کام سمجھ رہے تھے، رمضان کے گزرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے عبادت میں بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو جو ثواب لکھنے والے تھے شاید اپنے پاس بلا لیا ہے کہ اگلے رمضان میں لکھنا ہے، نیکیوں کے 70 گنا مل رہے تھے تو نیکیاں ہو رہی تھی 10 گنا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال سے ہم اور آپ دوچار ہو جاتے ہیں جیسے ہی عید ختم ہوتی ہے، جبکہ شریعت کے احکام جیسے رمضان میں تھے ویسے ہی ابھی بھی ہیں۔ رمضان صرف پریکٹس کرانے کے لیے، ہمیں عملی مشق کرانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے ایسے بچنا ہے جیسے رمضان میں دن میں پانی پینے سے بچ رہے تھے، جیسے رمضان میں کھانا کھانے سے بچ رہے تھے، جیسے اپنی خواہشات جو جائز ہیں جائز طریقے پر پوری کرنے سے بچ رہے تھے۔ اب وہی سارے احکام ابھی بھی ہیں، اب نرمی کے ساتھ ہیں۔ اب دن میں کھانے کی بھی اجازت ہے، دن میں پینے کی بھی اجازت ہے، دن میں اپنی ضروریات پوری کرنے کی بھی اجازت ہے، اتنی ڈھیل اب ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو مکمل طریقے سے وصول کیا کہ سارے حرام ایک طرف، سارے واجبات اسی لائن میں، سارے فرائض اسی لائن میں، سنتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس راستے پر ہم چل پڑے۔ اللہ کے احکام گویا کہ ان کی اہمیت دل میں رہی ہی نہیں، اللہ کے فرائض ہمارے دل میں رہے ہی نہیں، اسلام کے بارے میں ہمارا تصور بہت محدود ہو گیا۔ رمضان کے اندر کاروبار میں حلال اور حرام کا فرق ذہن میں تھا، رمضان گزرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ رمضان کے اندر سنتوں پر عمل کا جذبہ تھا، رمضان گزرنے کے بعد فرائض کی طرف توجہ نہیں رہی۔
ہماری نمازیں یا تو تہجد بھی ہو رہی تھی یا پھر نمازوں کی طرف دھیان نہیں ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد آپ کو معلوم ہے 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد کو آپ عمارت نہیں کہتے ہیں۔ بنیاد اور نیو جو بنائی جاتی ہے، عمارت اس کے اوپر کھڑی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت، کلمہ توحید پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر، روزے پر۔ یہ 4 چیزیں عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور پہلی چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہ 5 زندگی میں ہیں، اس کا مطلب آپ ایمان کے راستے پر چلے ہیں، ایمان کی آخری منزل آپ کو نہیں ملی ہے ابھی۔ بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں شریعت الگ رہنمائی کرتی ہے، آپ کی عملی زندگی معاملات سے کیا تعلق رکھتی ہے، الگ رہنمائی موجود ہے، آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو کیسے رہنا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، آپ کے ماتحتوں کے ساتھ آپ کو کیا رویہ رکھنا ہے الگ مسئلہ ہے، اپنے گھر کے اندر کیا زندگی گزارنی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، اپنے معاشرے اور سماج کی بھلائی یا برائی کے لیے آپ کی کیا سوچ، آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، باقاعدہ شریعت کے احکام موجود ہیں۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ سارے احکام شریعت کے ہیں، یہ سارے احکام اللہ اور اس کے رسول کے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام قبول کرو، پورے اسلام کے اندر داخل ہو، پورے اسلام کے اندر داخل ہو۔ پورے اسلام میں یہ 5 چیزیں صرف نہیں، یہ بھی ہیں جو بھی ذکر کی جا رہی ہیں۔ آپ حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس چیز کا بھی سوال ہونے والا ہے، یہ چیز آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ آپ کس کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا ہر ایک چیز کے بارے میں۔ لیکن ہماری زندگی کی بنیاد جو سب سے پہلے آتی ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے چیز اسلام کے اندر، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بنیادی چیز ایمان، لیکن ایمان الحمدللہ ہم سب کے پاس میں ہے۔ اب سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب عراق، ایران، ان کے آس پاس کے دوسرے ملک یا علاقے فتح ہوئے، وہاں لوگوں کو بھیجتے ہیں گورنر بنا کر، یہ عہدہ دے کر وہ عہدہ دے کر۔ کہنا چاہیے تھا وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، وہاں جا کر شریعت کے حکم کو ایسے اپنانا، وہاں جا کر یہ اللہ کا حکم ایسے نافذ کرنا۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے اہم کام جو ہوگا میری نظر میں وہاں جانے کے بعد نماز ہوگی۔ من حفظها فهو لغیرها احفظ ومن ضیعها فهو لغیرها اضیع۔ وہاں جانے کے بعد جو نماز کی پابندی کرے گا، امید ہے دوسرے کام بھی صحیح کر لے گا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس سے دوسرے کاموں کی حفاظت کی بھی امید نہیں ہے۔ جو نمازوں کو ضائع کرے گا وہ دوسری چیزوں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری، گورنروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، عمال کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اپنی نمازوں کا دھیان رکھنا ہے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں آدمی رات میں چوری کرتا ہے، دن میں نمازیں پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان صلاتہ ستنہا، اس کی نماز اسے اس گناہ سے روک دے گی۔ کر رہا ہے کرتا رہے، سزا نافذ کرنے کے لیے گواہ ثبوت چاہیے، وہ وہاں پر پیش نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایک عملی شکایت ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے روک دے گا۔ چنانچہ یہ ہوا، وہ آدمی بعد میں اپنے اس غلط عمل سے رک گیا۔ تو آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ہو۔
نماز کو ویسے ڈھنگ سے پڑھے جیسے نماز کے آداب چاہتے ہیں. نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو. نماز جب پڑھی جا رہی ہو تو مچھر ساتھ میں نہ مارے جا رہے ہوں. کبھی بدن کے اس حصے پہ خارش، کبھی اس حصے پہ خارش، کبھی اس کونے کو آپ چیک کر رہے ہیں، کبھی اس کونے کو چیک کر رہے ہیں. یہ نماز کسی کام کی نہیں. آپ کے ہاتھ کو سکون نہیں، ذہن کو سکون نہیں. اس نماز کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ گناہ سے روک دے گی. یہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے عن قلب لاہن، لاپرواہ دل کے ساتھ نماز. ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ یہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے، نماز اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنی نماز پر پابندی کریں، لیکن نماز کی طرح پابندی کریں جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. یا رسول اللہ، چند چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. ایک سوال تھا مل احسان، کسی بھی کام کو صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے، وہ کام اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس ڈھنگ سے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کام پر قبولیت کی مہر لگا دے، ایسے کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ احسان کا حاصل یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب آپ کسی مالک کے لیے کام کریں اور وہ مالک سامنے کھڑا ہو کر کے کام کرائے، آپ کے کام کی کوالٹی، کام کی کوانٹٹی، آپ کی توجہ پورا اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ مالک دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کام کی خوبی اس طرح سے سامنے آئے گی جو عبادت کر رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دھیان رکھو کہ کیمرہ لگا ہے. اتنا تو دھیان ہونا چاہیے. آپ کا عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اللہ کے یہاں سے آپ کے اوپر فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں. وہ فرشتے ہر عمل کی ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ کو سنانے والے ہیں. جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، عبادت خود بخود صحیح ہوگی. تو آپ عبادت ایسے کریں جیسے خدا کو دکھا رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں. میں کیا کہوں گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہہ سکتا ہے، فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اللہ قبول کر لے بہت مزہ ہے، اور وہ منہ پر مار دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. عبادت اس کی ہے. تو عبادت کریں اللہ کی جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. عبادت کریں اللہ کی کیسے؟ قوموا للہ قانتین، توجہ کے ساتھ کھڑے رہو، سکون کے ساتھ کھڑے رہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو. خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، ایسے کھڑے رہو. آپ کی کون سی حرکت آپ کی نماز کو، آپ کے عمل کو برباد کر دے گی، یہ ذہن میں رکھ کر کے کھڑے رہو. اللہ قبول کر لے اس کی رحمت ہے، اگر وہ قبول نہ کرے منہ پر مار دے تو ہم اس سے پوچھنے والے نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھ کر کے کھڑے رہو. اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ نے عبادت کا موقع دیا ہے مسجد میں، یا مسجد کے کنارے پر، یا مسجد کے دروازے پر، یا مسجد کے دہانے پر کھڑا کر کے محروم نہیں کیا ہے. تو پہلی چیز ہماری زندگی میں اللہ کی اس رحمت پر شکر ہو کہ اس نے ایمان کی توفیق دی. دوسری چیز اس کی عبادتیں ہوں، اور ان عبادتوں میں سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز نماز. اس نماز کی طرف توجہ ہو، نماز واقعتاً نماز ہو، اس چیز پر دھیان ہو. آپ نماز پڑھیں گے، گھر کی الجھنیں اللہ آپ کی اپنے ذمے لے گا. نماز پڑھیں گے، گھر کے اندر سکون اللہ کی طرف سے آئے گا. آپ کے بچے پریشانیوں میں آپ کو ڈالتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے ہیں، آپ اس کی اصلاح کے لیے 10 کام کریں گے، نتیجہ اتنا بہترین نہیں آئے گا. ایک کام پر توجہ دیں، اور وہ کام ہے کہ اس کو نماز کا عادی بنا دیں. نماز 5 وقت کی بیٹا نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ میں پڑھنی ہے، سنتوں کے ساتھ میں پڑھنی. صرف اس کام پر فوکس کریں، بچپن سے عادت ڈال دیں، اور صحیح معنی میں نماز کا عادی بنائیں. اس کی نماز کا آپ حساب لیں. جب ایک بندہ اس ایک عمل پر آئے گا، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جتنی برائیوں میں آپ کی اولاد لگی ہوئی ہے، آپ کی بات نہ ماننا اولاد کے حق میں گناہ ہے.
اور بدترین گناہ ہے جس کی پکڑ اللہ کے یہاں ہونے والی ہے، اس گناہ کے اندر ملوث ہے، نماز اس کو اس گناہ سے روکے گی، عادی بنائے۔ نماز انسانوں کی حساب دہی کے لیے، جواب دہی کے لیے نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس چیز کی پریکٹس کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بے پناہ شفقت کرتے تھے، شفقت کا حکم دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے بہت بار سنی ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے نہیں ہے کون جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ پہلی چیز پر آپ دھیان دیں، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، ہماری صف میں خود کو شامل نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بچے پر شفقت کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھ دے، شفقت کا ہاتھ ہمدردی کے جذبے سے، انسانیت ذہن میں رکھ کر کے، خرافات ذہن میں نہ ہو۔ آج کل اس طرح کے احادیث بیان کرتے ہوئے اس لیے ڈر لگتا ہے، لیبل اچھائی کا ہوتا ہے، اپنی ہوس مٹائی جاتی، اچھائی کے جذبے سے اپنے آپ کو اس کا بڑا سمجھ کر، اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر ہمدردی کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ جتنے بال اس بچے کے اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ اس ہاتھ رکھنے والے کے اتنے گناہ مٹائے گا۔ کتنے گناہ؟ جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے ہیں اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، جب آپ کا جذبہ صحیح ہوگا، اخلاص نیت کے ساتھ آپ ہاتھ رکھیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو شفقت کا حکم اللہ کے رسول دیتے ہیں، ہمدردی کا حکم اللہ کے رسول دیتے ہیں۔ اب اسی رسول کا فرمان ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے لیے پابند کرو، نماز کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو، نماز کا حکم دو۔ 10 سال کا ہو جائے، سختی کرنے کی ضرورت پڑے سختی کرو، نماز کے عادی بناؤ۔ وہ رسول جو ایک طرف شفقت کا حکم کرے، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ نماز کا عادی بناؤ، اور کب بناؤ؟ جب ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے، شریعت کا حکم باقاعدہ نہیں آیا ہے، لیکن ماں باپ کی طرف اللہ کے رسول کا حکم آ چکا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس بچے کو نماز کی عادت ڈالو، تاکہ جب یہ بالغ ہو تو اس کی پہلی نماز باقاعدہ پڑھی جا رہی ہو، اس کو نماز کے آداب کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ اللہ کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے گھر کے اندر سکون آئے گا، آپ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کا عادی بنائیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، آپ کے گھر کا ماحول عبادت کا ماحول ہوگا، اللہ آپ کی الجھنوں کو ختم کرے گا۔ یہ حدیث جو شروع میں بھی پڑھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول حدیث میں کہتے ہیں، اللہ کی بات نقل کرتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ فارغ ہو جا کا مطلب ہوتا ہے اپنا وقت نکال لے، وقت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی شخص بلائے تو وہ آپ جواب دیتے ہیں کہ وقت ہوگا تو آؤں گا، وہ بدلے میں کیا کہتا ہے کہ وقت ہوتا نہیں ہے، نکالا جاتا ہے۔ یہی معنی ہے تفرغ، وقت مل نہیں رہا ہے، وقت نکال، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر۔ نماز کا، عبادت کا جو وقت آیا، عبادت صرف نماز نہیں ہے، نماز کے علاوہ روزے بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ تو اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ 2 چیزیں ہیں، کیا؟ املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اصل میں محتاج وہ نہیں ہے جس کے پاس میں کھانے کو نہیں ہے، محتاج وہ ہے جس کے ذہن میں کھانے کو نہیں ہے۔ جب آپ کو لگا کہ میرے پاس میں نہیں ہے، یہ اصل میں ٹینشن ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے نہیں ہے لیکن خدا تو ہے، ٹینشن ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ والے
اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے کتنی بھی پریشانی میں چلے جائیں اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ بہت سے کروڑپتی ہونے کے باوجود ٹینشنوں میں رہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے واضح کیا، املا صدرک غنن، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، بے نیازی تیرے ذہن میں ڈال دوں گا، لوگوں کی طرف محتاجی کا ڈر تجھے نہیں ستائے گا، تیرے فقر کے راستے کو بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، کیسا نہ کیا؟ میری عبادت کے لیے تیرے پاس میں وقت نہیں ہے، کاروبار چل رہا ہے، رات کے 11 بجے تک وہاں بیٹھتا ہوں تو صبح میں نیند نہیں کھلتی ہے، اس لیے فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں، اگر میں عصر کے لیے آ گیا تو میرے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، جو آئے گا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مغرب کا وقت تو بہت بھیڑ کا رہتا ہے، میں کیسے کروں گا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر تو نے ایسے نہ کیا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا، تیرے دونوں ہاتھوں کو، املا یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھ کام میں لگے رہیں گے، ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر کو ختم نہیں کروں گا۔ یعنی رات دن کام، رات دن محنت، رات دن یہ ضرورت وہ ضرورت، یہ ذہن میں بیٹھے گا، یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ کام کیسے ہوگا، ابھی یہ ہو گیا تو وہ کیسے ہوگا، یہ کہیں بھی ذہن میں نہیں آئے گا کہ اللہ بھی کوئی ہے، میری ضرورتوں کا تکفل کرنے والا بھی کوئی اور بھی ہے، میرا کام عمل ہے، اس عمل کا نتیجہ اس رب کے ہاتھ میں، یہ تیرے ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ اور جب یہ ذہن میں نہیں آئے گا تو پھر معاشرے میں حرام کاری ہوگی، اس پر بھی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ میں بددیانتی ہوگی، آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، کیونکہ روزی تو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، روزی کا مالک خدا ہے، یہ تو آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں، میری حفاظت کا ذمہ دار تو خدا ہے، یہ تو آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہوئی ہے کہ فلاں عمل میں نے اگر کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اگر آپ کے عمل سے، حق عمل سے، صحیح راستہ اختیار کرنے سے آپ کے حق میں برا ہو رہا ہے تو پھر خدا کا نظام کہاں ہے؟ اگر فلاں عمل کے کرنے سے ہی برا ہوتا ہے، فلاں راستے پر چلنے سے ہی برا ہوتا ہے، حق بات کو حق کہنے سے ہی برا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے سے ہی برا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے سے ہی برا ہوتا ہے، اگر میں نے سچ بول دیا تو کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، تھوڑا سا تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو اگر جھوٹ بولنے سے ہی کاروبار چلتا ہے تو خدا کدھر ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے جس نے آپ کو حکم دیا تھا کہ سچ بولنا ہے؟ وہ اللہ کیا کر رہا ہے جو کہہ رہا تھا حق کو قائم کرنا، حق کو نافذ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے؟ قوامین بالقسط شہداء للہ، حق بات کے لیے زبان کو چلانا ہے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خود تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارا نقصان ہو رہا ہو، تمہارے ماں باپ کا نقصان ہو رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو، امیر کا نقصان ہو رہا ہو، غریب کا نقصان ہو رہا ہو، یہ سارے نقصانات ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف، جو اللہ کہتا ہے ان سارے چیلنجز سے تم نپٹ جاؤ، تمہارے لیے میں ہوں۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم منہ موڑ لو گے، ساری حقیقت سامنے آنے کے باوجود زبان تمہاری نہیں چلے گی، تو دھیان رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، ہر عمل کا حساب اللہ لینے والا ہے، اللہ کی نظر سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تو ہماری ذمہ داری اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے، ہماری ذمہ داری خدا کو آج بھی ماننا ہے اور رمضان کے بعد بھی ہے، ہماری ذمہ داری کہ عبادت کا حکم رمضان کے بعد بھی ہے، وہ عبادتیں جن کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر عذاب آتا ہے، وہ عبادتیں رمضان کے بعد بھی ہوتی ہیں، ایک کے 70 نہیں 700 بھی رمضان کے بعد بھی ملتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آج بھی متوجہ ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے حکم پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب آج بھی آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ،
جو بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، جو بندہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا، اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جائے گا، حق بات نظر ہی نہیں آئے گی، غلط ہوتے ہوئے اس کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، حق بات کے لیے زبان چلاتے رہو، آواز اٹھاتے رہو، برائی جہاں ہو مٹانے کی کوشش کرتے رہو، ورنہ ایسا وقت آئے گا اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا، اور اس عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی تم دعائیں کرو گے قبول نہیں ہوگی، اللہ سے مانگو گے وہ دیکھے گا ہی نہیں، تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا، مظالم چاروں طرف سے تمہارے اوپر ہوں گے، آواز نہیں اٹھے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری اپنی ذمہ داری کو پہچاننا مستقل ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔